الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سیدنا عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو خذ لی جائے گی۔ یہ جملہ لفظوں میں تو خبریہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے امر ہے کہ یعنی لی جائے۔ تو خذ لی جائے گی صدقات المسلمین، مسلمانوں کی زکوٰۃ۔ صدقات کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا صدقہ لیا جائے گا یا مسلمانوں کی زکوٰۃ لی جائے گی علی میاہہم، ان کے پانی پلانے کی جگہوں پر۔ میاہ یہ کس کی جمع ہے؟ ماء کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ چشمے، تالاب، گھاٹ ہیں جہاں لوگوں کے جانور ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، کچھ دیر آرام کرواتے ہیں۔ تو خذ لی جائے گی یا لیا جائے گا صدقات المسلمین، مسلمانوں کا صدقہ، مسلمانوں کی زکوٰۃ علی میاہہم، ان کے پانیوں کے گھاٹوں پر جہاں پر وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ولی ابی داود، اور سنن ابو داود کے اندر جو الفاظ موجود ہیں روایت میں، وہ الفاظ کیا ہیں؟ لا تؤخذ، کہ نہیں وصول کی جائے گی، نہیں لی جائے گی صدقاتہم، ان کے صدقات، ان کی زکاتیں، الا فی دورہم، مگر ان کے گھروں میں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ جہاں پر ان کی رہائش گاہیں یا پانی کی گھاٹ یا جو انہوں نے اپنے باڑے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر سے ان سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عاملین بھیجے جا سکتے ہیں، چاہے آپ نے زکوٰۃ قریبی جگہ سے لینی ہو، گرد و نواح سے لینی ہو، یا دور دراز علاقوں سے لینی ہو، دونوں جگہوں پر آپ اپنے عاملین کو بھیج سکتے ہیں کہ جائیں زکوٰۃ وصول کر آئیں۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عامل زکوٰۃ خود ہر جگہ پر پہنچے گا، کیونکہ اس کا ہر جگہ پر جانا ان لوگوں کے ساتھ نرمی ہے، ان لوگوں کے ساتھ انصاف والی بات ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے جی آؤ اور یہاں پر آ کے اپنے صدقات مجھے جمع کرواؤ، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ وہ جانوروں کو جب لے کر وہاں پر آئیں گے، ہانک کر لے کر آنا ہو سکتا ہے ان کے لیے مشکل بھی ہو جائے، تو اس لیے فرمایا کہ جو عامل جس کو مقرر کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ خود جائے اور وہاں پر جہاں پر لوگوں کے جانور موجود ہیں، اور وہ پہلی روایت کے مطابق کیا ہے؟ علی میاہہم، ان کے پانی پینے کی جگہ پر، یعنی کہ عامل جا کر ادھر رک جاتا ہے کہ جی لوگ آئیں گے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے اور میں حساب لگا لوں گا، ٹھیک ہے، اور ان کو کہوں گا اتنی تمہارے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور جو دوسری روایت آپ نے پڑھی ہے نا سنن ابو داود کی، اس کی روایت کے اندر مفہوم کے اعتبار سے وہ وسیع ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو جانوروں کے علاوہ بھی ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا نہیں زکوٰۃ لی جائے گی مگر ان کے گھروں میں۔ اب گھروں میں کیا ہے؟ آپ نے ان کے غلہ بھی لینا ہے، میوہ جات بھی جا کے لینے، کھیتیاں ہیں، پھل ہیں، یا پھر ان کے سونا چاندی، سامان تجارت وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ گھاٹ پر بیٹھے ہوں گے تو وہاں پر تو صرف جانور نے آنا ہے، وہاں آپ کے پاس فصل نے تو چل کر نہیں آنا، وہاں پر آپ کے پاس جو ہے نا سونا چاندی تو لوگ نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اس لیے آپ نے عاملین زکوٰۃ کو یعنی کہ یہ کہا کہ جب تم جاؤ تو اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ ایسی جگہوں پر جائے جہاں پر لوگ آسانی کے ساتھ موجود ہوں، اور وہاں پر وہ زکوٰۃ آسانی کے ساتھ تمہیں جمع کروا دیں، دے دیں۔ یہ نہ ہو کہ بندہ کہے کہ جی میں عامل بن گیا ہوں، مجھے حکومت نے بھیجا ہے، اب وہ اپنی حاکمیت کی دھونس جمائے،
بلکہ اس کو خادم دین کی حیثیت سے ہر گھر پر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے، وہ جا کر بیٹھ نہ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ عنقریب تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے جو ناپسندیدہ ہوں گے، لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں خوش آمدید کہنا اور ان کو وہ دے دینا جو وہ تم سے لینا چاہتے ہیں، اور درمیان میں آڑے نہ آنا۔ اگر انہوں نے عدل و انصاف کیا ہوگا تو اجر ملے گا، ظلم کیا ہوگا تو ان کا وبال اسی پر ہے۔ لیکن ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ آپ سے زیادتی کرتے ہیں تو پھر آپ نے ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، آپ کا جو بنتا ہے وہی آپ نے دینی ہے، کیونکہ اس کو اگرچہ حکومت نے بھیجا ہے لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے وہ لے لے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاملین کو مقرر کرتے ہوئے ان کو آپ تعلیمات بھی دیتے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی رہے، اور اپنی حاکمیت کو نہ جھاڑے کے ایک جگہ پر بیٹھ جائے اور لوگوں کو کہے کہ جی آؤ مجھے اپنی زکوٰۃیں جمع کرواؤ۔ اور یہاں سے ایک اور جو بات سمجھ میں آ رہی وہ کیا ہے، حالانکہ زکوٰۃ مثال دینی میں نے، حق میرے مال پر ہے، وہ چاہے مویشی والا ہے، وہ مال تجارت ہے، وہ سونا ہے، چاندی ہے، کچھ بھی ہے، زکوٰۃ تو میں نے ادا کرنی ہے، تو فرض میرا بنتا ہے نہ جانے گا، کیونکہ میرے اوپر اللہ رب العالمین نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو اس کے اندر پھر بھی یعنی کہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگرچہ دینا اس نے ہے لیکن آپ اس کے ساتھ نرمی کریں، آپ عامل ہیں، آپ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، آپ خادم دین کی حیثیت سے اس کے گھر تک جائیں اور اس کے پاس جائیں۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کے باڑے میں جائیں گے، اس کے اپنے علاقے میں جائیں گے، ساری چیز آپ کے سامنے ہوگی، تو حساب کرنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ تو جب آپ گھاٹ پہ بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے وہ ایسے جانور نہ آئیں جو ابھی بیمار تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے، چوٹ وغیرہ لگی ہوئی تھی، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ نہیں آئے، تو مکمل آپ جانور نہیں لے کر آئے، تو یہ امکان موجود ہوتا ہے۔ لیکن باڑے کے اندر وہاں تو ہر جانور موجود ہوتا ہے، اور اسی لیے یہاں پر یہ بھی، جہاں پر عاملین کو یہ بات موجود ہے، تو دوسرا یہاں پر ہمارے لیے بھی ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ اپنے مال میں سے کچھ کمی کوتاہی کر لے، ٹھیک ہے، آگے پیچھے مال کر دے، چھپا لے، کچھ نہیں، اس کو پورا اپنا مال بتانا چاہیے کہ میرا یہی مال ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، یا آگے پیچھے تو اتنا میرا مال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔